اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو مسائل اجتماعی کے سلسلے میں چل رہی تھی اور خلاصہ مطلب یہ تھا کہ ہم اپنے آپ کو جتنا معیار پر اور کمال پہ پہنچا لیتے ہیں، اتنا ہی اپنے چاہنے والوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، اتنا ہی اپنے دشمن کو نقصان بھی پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے جلسے میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام سے جب کسی نے سوال کیا کہ میں دشمن کو اذیت پہنچانا چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا اپنے آپ کو فضیلت کے کمال پہ پہنچا لو، دشمن کو ہمیشہ اذیت ہوتی رہے گی۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے آپ کو فضیلت کے کمال پر پہنچا لیتے ہیں تو ہم اپنے دوستوں کو بھی اتنا ہی فائدہ پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ جس طریقے سے سورہ فرقان کی آخری آیت میں تھا کہ وہ لوگ تنہا جنت کی طرف نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے آباء و اجداد کو، اپنی زوجات کو اور اپنی نسلوں کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ جیسے والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار جنات عدن یدخلونها ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ تو جنات عدن میں وہ داخل ہوں گے، ایک جنت نہیں ہے، کئی جنتیں ہیں۔ ومن صلح من آبائہم، آباء و اجداد ان کے جن میں صلاحیت ہوگی ایمان کے اعتبار سے، وازواجہم ان کی زوجات میں جو صلاحیت ہوگی، ان کے شریک جو افراد ہیں ان میں جو صلاحیت ہوگی، وذریاتہم ان کی نسلوں میں جن میں بھی صلاحیت ہوگی، وہ ان کو بھی اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ دیکھیے، اگر ایک انسان صحیح ہو رہا ہے تو اپنے لیے بھی جنت کما رہا ہے، اپنے لیے جنت کا کمال بھی حاصل کر رہا ہے، اور خالی تنہا نہیں جا رہا ہے، اپنے گناہوں کو نیکی میں بدل بھی رہا ہے، اور خالی نیکی میں نہیں بدل رہا ہے بلکہ اپنے آباء و اجداد کے لیے بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے، اپنی زوجات کے لیے بھی مددگار ثابت ہو رہا ہے، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی وہ مددگار ثابت ہو رہا ہے۔ یہ فکر ہماری ہے اور یہاں تک ہم قرآن کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں۔ لیکن جب ہم اہل بیت علیہم السلام کی جانب غور کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بات اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ اہل بیت علیہم السلام نے ہم سے سوال یہ کیا کہ سب سے زیادہ امید افزا آیت کون سی ہے؟ لوگوں نے مختلف سوالات کے جوابات دیے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ خدا تمام چیزوں کو معاف کر دے گا، گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام نے فرمایا یہ رحمت والی آیت ہے، لیکن میرے مد نظر جو آیت ہے وہ دوسری ہے۔ وہ کون سی ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ ان قریب حشر میں قیامت کے دن ہم تمہیں شفاعت عطا کریں گے، اس لیے عطا کریں گے کہ تم کو اپنے آپ سے راضی کر سکیں۔ یعنی پیغمبر نے دنیا میں اپنے آپ کو جس طریقے سے خدا کی تعلیمات پر چلنے کے بعد خدا کو راضی کیا ہے، حشر صرف برپا ہوگی اس لیے کہ خدا ہمیں دکھائے کہ وہ اپنے حبیب کو کیسے راضی کرتا ہے۔ اور پیغمبر اور ائمہ فرماتے ہیں ہم اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ اپنے چاہنے والوں کو اپنے ساتھ جنت میں نہ لے جائیں۔ اسی طریقے سے ایک پیسے والے کا رشتہ آتا ہے جناب سیدہ کے لیے، تو آپ پیغمبر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں، جناب سیدہ فرماتی ہیں اگر میں پیسے کی وجہ سے اس کو قبول کر لوں تو ما الفرق بینی و بینہن، مجھ میں اور دوسری خواتین میں کیا فرق ہے؟ اسألک ان تردها وان تجعل مہری شفاعت وساط امتک، اس شخص کو تو واپس کر دیجئے جو پیسہ لے کر مادیات لے کر آ رہا ہے، میں تو چاہتی ہوں ایسے شخص سے شادی کروں کہ جو مہر میں آپ کی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت دے سکے۔ دیکھیں جناب سیدہ کی جو بھی عمر ہے اس میں آپ کی فکر دیکھیے کہ مہر میں شفاعت لے رہی ہیں، ارث میں جنت لے رہی ہیں، میراث میں جنت لے رہی ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو محنت میں نہیں آ رہی ہے، لیکن جس طریقے سے بھی انہوں نے اس کو حاصل کر لیا ہے اب وہ ان کی ملکیت ہے۔ جب انسان کمال پہ پہنچتا ہے تو یہ اشارے ہمارے پاس آیات اور روایات میں موجود ہیں۔ اس سے بڑھ کر ایک اور روایت بھی ہمارے پاس ملتی ہے جس میں پیغمبر نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، حب فاطمہ ینفع مئۃ مواطن، کہ حب فاطمہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو 100 مقامات پر انسان کو فائدہ دیتی ہے۔
یا سلمان حب فاطمہ ینفع فی مئات مواطن الایسر تلک المواطن، جن میں سے آسان ترین مقامات کون کون سے ہیں؟ موت، قبر، میزان، حشر، صراط اور محاسبہ ہے۔ یہ وہ ہیں جو کہ آسان موارد ہیں۔ تو مشکل موارد کتنے ہوں گے؟ ان 7 سے ہٹ کر جو 93 مقامات ہوں گے، ان میں بھی جناب فاطمہ مدد کے لیے تیار ہو چکی ہیں۔ یعنی ہم جتنا آگے بڑھتے ہیں اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی اتنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جناب سیدہ دعا فرماتی ہیں اسألہ ولدی و ذریتی ومن ودہم، کہ میں سوال کرتی ہوں اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے اور جو بھی ان سے چاہنے والے ہیں۔ ایک جگہ فرماتی ہیں الہی و سیدی ذریتی و شیعتی و شیعت ذریتی و محبی و محبی ذریتی۔ اسی طریقے سے خداوند عالم جواب میں جو حشر میں ندا بلند کرے گا، وہ ندا بھی اسی طریقے سے ہے۔ ندا ہوگی من قبل اللہ این ذریت فاطمہ و شیعتها و محبوها و محبو ذریتها۔ یہ چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ انسان میں صلاحیت ہے کہ جتنا وہ خدا سے نزدیک اور قریب ہوتا چلا جاتا ہے، صلاحیتیں، استعداد اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور وہ معاشرے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے۔ اتنا مفید ثابت ہوتا ہے کہ شیطان کو، کفر کو مایوس کر دیتا ہے اور انسانیت میں ہر ایک کے لیے مفید ثابت ہو رہا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی ان مقامات پہ پہنچنے کی خداوند عالم توفیق عطا فرمائے اور اہل بیت کے ساتھ دنیا اور آخرت میں محشور فرمائے۔ آج کے جلسے کو ہم یہیں تک اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔